اسلام نے قرآن اور سنت کے ذریعے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہیں۔ ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اسلام دنیا کا وہ خوبصورت مذہب ہے جو عبادات سے لے کر طہارت تک، معاشرت سے لے کر معیشت تک، گھر سے لے کر کاروبار تک اور امن سے لے کر دفاع تک ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جب کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی ان کی رہنمائی کے لیے سنت نبوی موجود ہوتی ہے۔ سائنس ہو، معیشت ہو، فلسفہ، اقدار ہوں، اطوار یا تاریخ، ہر پہلو پر ہمیں خوبصورت معلومات کا ذخیرہ ملتا ہے۔ غیر مسلم لاکھ مسلمانوں کو انتہا پسند کہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا ان کو جب بھی کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو اسلام کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی اپنا معجزہ لیے ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ پھر چاہے وہ آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی آگ ہو جو مسلمانوں کی نماز استسقاء ادا کرنے سے بجھ جائے، یا پھر چین میں پھیلنے والے انتہائی خطرناک کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر ہوں جن میں دن میں 3 بار اچھی طرح منہ ہاتھ دھونا یعنی وضو کرنا اور حلال کھانا لازم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاثیر آن لائن، جس کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید چودھری۔ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ بصورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ اسلام کا حلال و حرام کا تصور مسلمانوں کے لیے کتنا مفید ہے، اس کا اندازہ آپ کو حالیہ کرونا وائرس سے ہو چکا ہوگا۔ یہ وائرس ان حرام چیزوں کو کھانے کا نتیجہ ہے جو ہمارے ملک میں کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی وائرس اور جراثیم سامنے آئے جن کی وجہ سے خطرناک وبائیں پھیلیں، ان میں سے کوئی بھی مسلمان ملک سے نہیں نکلا۔ اس کی وجہ اسلام کا نظام طہارت اور حلال حرام کا تصور ہے۔ اللہ نے قرآن میں بہت واضح احکامات دیے ہیں حلال اور حرام کے بارے میں، جس پر عمل کر کے ہم بہت سی خطرناک بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ ہیں۔ چین میں کرونا وائرس کے انسانی حملے کے بعد دنیا بھر میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہ وائرس انسانی سانس کے نظام پر حملہ آور ہو کر ہلاکت کی وجہ بن سکتا ہے، اور اب تک کئی ہزار افراد اس کے ہاتھوں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چین میں متاثرہ افراد کی تعداد 75,567 ہو گئی ہے، جن میں 2,239 ہلاکتیں بھی شامل ہیں۔ چین سے شروع ہونے والا یہ وائرس سانس کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ ایران میں بھی کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 18 ہو چکی ہے۔ لبنان، متحدہ عرب امارات، اسرائیل، کینیڈا اور مصر میں بھی کرونا وائرس کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اٹلی میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ملک میں 16 سے زیادہ کیسز موجود ہیں، جبکہ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم نے 100 نئے کیسز اور دوسری ہلاکت کی تصدیق کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ اب یہاں کرونا وائرس کے کل مریضوں کی تعداد 204 ہو گئی ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ چین میں یہ وائرس جیلوں میں بھی پہنچ چکا ہے، جہاں 500 قیدیوں میں اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ صرف ووہان میں خواتین کی جیل میں متاثر ہونے والوں کی تعداد 230 ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ وائرس اب پاکستان تک پہنچ چکا ہے اور 4 مریضوں میں اس کی تشخیص ہو چکی ہے، جو کچھ روز قبل ایران سے ہو کر آئے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان میں سرحدی راستوں اور ایئرپورٹس پر اسکریننگ کا عمل تیز کر دیا گیا ہے، مگر اس حوالے سے ہنگامی اقدامات بہت ضروری ہیں۔ ناظرین، کرونا وائرس کے حالات ثابت کرتے ہیں کہ یہ واقعی عذاب الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کرنے کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے ہمیں جو حلال و حرام کی تمیز دی، اس کی سب سے بڑی حکمت موذی اور خطرناک امراض سے بچاؤ ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا وہی جانتا ہے کہ ہم کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں، کون سا جانور ہماری طبیعت کے موافق ہے اور کون سا خلاف۔ کرونا وائرس اسی زہر اور آگ کا اظہار ہے۔ اسلام میں سانپ، چمگادڑ، بلی، کتا، چھپکلی، سور کا گوشت حرام ہے، تو اس کے پیچھے یہی مصلحت ہے۔ پھر اگر اسلام کے نظام طہارت کی بات کریں تو آج میڈیکل سائنس جو علاج بتا رہی ہے وہ دن میں 4-5 بار وضو کرنا ہے، جبکہ ہمیں تو یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے عالمی ادارہ صحت نے باتصویر ہدایات جاری کی ہیں، جن میں بار بار اچھے صابن سے ہاتھ دھونا، کھانسی زکام کے مریضوں سے دور رہنا، منہ اور ناک ڈھانپنا، پالتو جانوروں سے دور رہنا، کھانا پکاتے وقت ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا، کھانا اچھی طرح پکانا شامل ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی ہدایات کو دیکھیں اور پھر اسلامی نظام طہارت، 5 وقت وضو اور حلال گوشت کے تصور کو دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام کتنی بڑی نعمت اور عظیم دین ہے، اور اس پر عمل کر کے ہم کتنی بڑی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی وائرس اور جراثیم سامنے آئے ہیں جن کی وجہ سے خطرناک وبائیں پھیلیں، ان میں سے کوئی بھی مسلمان ملک سے نہیں نکلا۔ اس کی وجہ اسلامی نظام طہارت اور حلال حرام کا تصور ہے۔
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اس بات پر صرف فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسے دین کے پیروکار ہیں جس کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں، اس بات پر کروڑ ہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف مسلمان پیدا کیا بلکہ اپنے محبوب پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، جو بلا شبہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔